علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ اول ما خلق اللہ نوری باواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک کائنات اس آستانے کو جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے تا قیامت آباد و شاد فرمائے، اور جو ہاتھ فضائل محمد و آل محمد میں اٹھ رہے ہیں مالک ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ جتنے بھی صاحبان موجود ہیں مالک سب کی حوائج شرعیہ پوری فرمائے، اور اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات۔ بالکل بغیر کسی تمہید کے، بغیر وقت ضائع کیے، چند منٹ کی ڈپٹی ہے فضائل محمد و آل محمد آپ کے گوش گزار کرنے ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بعض نے یہ جشن 12 ربیع الاول کو منایا، بعض نے 17 کو منایا۔ جو 12 والے ہیں وہ بھی برحق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جو 17 ربیع الاول کو منا رہے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک منا رہے ہیں، اور یہ 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آ رہا۔ باقی رہا کہ یہ 12 ربیع الاول والے ٹھیک ہیں، یہ 17 ربیع الاول کے جشن منانے والے ٹھیک ہیں۔ میں کہوں گا کہ 12 والے بھی ٹھیک ہیں، 17 والے بھی ٹھیک ہیں، اس لیے کہ 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول یہ ہے چاند کی تاریخیں، اور میرے محمد کا نور اس وقت سے خلق ہوا جب چاند بھی نہ تھا، بلکہ میرا تو عقیدہ بھی یہ ہے کہ جب آل محمد کے قدموں سے نور چمکا تو چاند کو روشنائی ملی۔ یہ نور اس وقت ہے کہ خود رسول پاک فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق فرمایا۔ اور یہ خلق کس لیے فرمایا، خلق کس لیے کیا؟ حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہ تھا، میری کسی کو پہچان نہ تھی، میں نے چاہا کہ اپنی پہچان کرواؤں تو میں نے پہچان کے لیے پیدا کیا محمد و آل محمد کو۔ یا علی یا علی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ نعرے کی آواز پیچھے بھی جا رہی ہے، انشاءاللہ آخری کونے تک نعرے کی آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد آل محمد کو پیدا کیا کس کے لیے؟ اپنی معرفت کے لیے۔ اس کے بعد کائنات میں جو کچھ بھی پیدا ہوا وہ اپنے لیے نہیں، وہ پیدا کیا محمد و آل محمد کے لیے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ رسول معظم خود حدیث قدسی کے یہ حدیث قصہ کے الفاظ ہے، مالک کہہ رہا ہے یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضَ مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا فِي مُحَبَّتِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِسَاءِ۔ اور میرے ملائکہ گواہ رہنا، نہ میں نے یہ زمین کا فرش بچھایا، نہ آسمان کا سائبان لگایا، نہ چمکتا ہوا آفتاب، نہ دمکتا ہوا مہتاب، نہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے، نہ چہچہاتے ہوئے پرندے، نہ بہتے ہوئے دریا، نہ دریا میں موجیں، نہ موجوں میں کشتیاں، یہ میں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر پیدا کیا ہے تو ان کے لیے جو چادر کے نیچے جمع ہے، جنہیں محمد و آل محمد کہتے۔ یا
یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے انہی کے لیے. اور کیا شان ہے محمد مصطفیٰ کی. ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ محمد مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے. خود رسول معظم ارشاد فرماتے ہیں, اسی سے دیکھنا کہ رسول پاک کی شان کیا ہے. رسول معظم ارشاد فرماتے ہیں, من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمه والى نوح فی فہمه والى ابراہیم فی حلمه والى یعقوب فی صبره والى یوسف فی حسنه والى عیسیٰ فی زہده فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. تو جو آدم کا علم دیکھنا چاہے, نوح کا فہم دیکھنا چاہے, ابراہیم کا حلم دیکھنا چاہے, یعقوب کی صبر دیکھنا چاہے, سلیمان کی حکومت دیکھنا چاہے, یوسف کا حسن دیکھنا چاہے, عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے, فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. اسے چاہیے کہ دیکھ اس چہرے کی طرف جسے چہرہ وجہ اللہ کہتے ہیں. اب جملہ سننا, جس کے چہرے کی ایک جھلک میں 1.25 لاکھ انبیاء کی صفات سما جائے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور علی ابن ابی طالب جس کے بارے کہے انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں غلام ہوں, اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. یا علی یا علی یا علی. بیدار ہو گئے, مزہ آ گیا, لطف آ گیا, لطف آ گیا, ماشاءاللہ جی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد. اور کیا شان ہے کہ خود ایک اور آپ کے جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے ایک روایت یاد آ گئی. وہ روایت پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کچھ اور بھی رسول پاک کی سیرت بیان کروں گا اگر وقت بچا تو. راوی ہے حضرت ابو ذر غفاری. وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کانا رسول اللہ یحدثنی, رسول پاک ہم سے باتیں کر رہے ہیں. اصحاب کا مجمع ہے, رسول پاک ہم سے باتیں کر رہے ہیں. فداخل علی ابن ابی طالب, مسجد میں علی ابن ابی طالب داخل ہوئے. مسجد میں علی ابن ابی طالب داخل ہوئے. اب دیکھنا مولا کی شان. فقام رسول اللہ, جس کی عظمت کے لیے محمد مصطفیٰ اٹھے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. تو کیا کیا جب رسول پاک اٹھے, وَآنَكَهُ, دونوں بھائی آپس میں ملے. وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, اور رسول پاک نے مولا علی کی پیشانی کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کا بوسہ دیا. اور بوسہ دے کے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں رسول پاک نے میری طرف دیکھا, دیکھ کے کہنے لگے اتعرف ھذا یا ابا ذر, اے ابو ذر کیا ان کو پہچانتے ہو, ان کو پہچانتے ہو. ابو ذر کہنے لگا میں جان تو گیا کہ آج رسول پاک کچھ اور تعارف کروانا چاہتے ہیں, لیکن میں نے پھر بھی کہہ دیا ہاں یا رسول اللہ جانتا ہوں, لیکن صرف اتنا ہی جانتا ہوں یہ علی ابن ابی طالب ہیں, آپ کے چچا زاد ہیں, جناب بطول کے شوہر ہیں, حسنین شریفین کے والد گرامی ہے. کہا بس یہی جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ اور جانتے ہیں تو آپ بتا دیں. رسول پاک نے رخ آسمان کی طرف کیا اور علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے کہنے لگے یا علی ما عرف اللہ الا انا وانتا وما عرفنی الا اللہ وانتا وما عرفکا الا اللہ وانا. اے علی اس اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے مجھ محمد کے اور تجھ علی کے. یا علی
اور مجھ محمد کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اس اللہ کے، اور تجھ علی کے، اور تجھ علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اس اللہ کے اور مجھ محمد کے۔ آج پتہ چلا کہ علی ہر کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ غدیر کا ماحول بنا دیا کہ ہر کسی کی سمجھ میں علی آ ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ علی کا نعرہ بھی ہر شخص نہیں لگاتا۔ یا علی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر شخص علی کا نعرہ کیوں نہیں لگاتا؟ تو کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے، ہر شخص نہیں لائق مدح حیدر، ہر شخص نہیں لائق مدح حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا، مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک لبوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہ یا علی یا علی یا علی، حیدری یا علی۔ جی جی بالکل سارے بول رہے ہیں، کیسے کہتے تھے کہ صرف آگے والے، انشاءاللہ مزید سارے بولیں گے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ میں جانتا تھا میں نے بتا دیا، اب اگر آپ نے تعارف کروانا ہے تو کروا دیں۔ تو رسول پاک مسکرایا اور دیکھ کے کہنے لگے اے ابو ذر سن، ھذا امام اظہر و باب اللہ الاکبر و ناصر بدین اللہ والقائم بقسط اللہ و حجتہ علی خلق اجمعین۔ اے ابو ذر سن، یہ امام اظہر ہے۔ امام اظہر اس طرح ہے کہ جس کی امامت میں کسی کو شک نہیں، اگر کوئی ان کی امامت میں شک کرے اس کی ولادت میں شک۔ یا ھذا امام اظہر و باب اللہ الاکبر، اگر تجھے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو پیشانی کو علی کے در پہ جھکا۔ یا کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ وباب اللہ الاکبر وحجتہ علی خلق اجمعین، پوری کائنات پر اگر اللہ کی حجت ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب۔ اور پھر جب یہ تعارف کروایا تو رسول پاک خاموش ہوئے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کو اسی طرح لطف اور مزہ آ رہا تھا جس طرح آپ مزہ لے رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا رسول اللہ مزہ تو اب آیا ہے، فزدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ اور تعارف کروائیے۔ تو رسول پاک کہنے لگے لولا علی لما بان الحق من الباطل والمومن من الکافر۔ اے ابو ذر سن، اگر علی نہ ہوتے، حق اور باطل کی پہچان نہ ہوتی، مومن اور منافق کا پتہ نہ چلتا، پتہ ہی نہ ہوتا کہ حلال زادہ کون ہے حرام زادہ کون ہے۔ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی نا خانہ کعبہ میں، تو ادھر ایک بڑا اشتہار رہتا تھا جس کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اور اس کے بارے معلوم کرنا ہوتا کہ یہ بچہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے، وہ بچے کو لے آتے، آ کے خانہ کعبہ میں لٹاتے، وہ سانپ آ کے سونگتا، اگر بچہ حلال زادہ ہوتا وہ سانپ واپس چلا جاتا، اگر بچہ حرام زادہ ہوتا وہ سانپ اس کو سونگتا، اس کو ڈس لیتا، بچہ بے ہوش ہو جاتا۔ ہر کسی کو پتہ چل جاتا کہ یہ بچہ حلال زادہ ہے یا
حرام زادہ ہے. مولا کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی. مولا کائنات جھولے پہ ہے. وہ سانپ چلتے چلتے جھولے کے قریب آیا. جب جھولے کے قریب آیا ید اللہ کا ہاتھ حرکت میں آیا. دونوں انگلیاں اس اژدہا کے منہ میں ڈالی. جب دونوں انگلیاں منہ میں ڈال کے انگلیوں کو کھولا, اوپر والا جبڑا اوپر رہ گیا, نیچے والا نیچے رہ گیا. لوگ پریشان ہو گئے. پریشان ہو کے حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آئے. آ کے کہنے لگے اے عبداللہ کے یتیم, اے صادق اور امین, یہ بچے نے آتے ہی ایک عجیب مشکل پیدا کر دی. رسول پاک مسکرا کے فرماتے یہ بچہ مشکلیں پیدا کرنے کے لیے یہ نہیں, یہ تو مشکلیں حل کرنے کے لیے آیا. وہ کہتے جی ہمارے لیے تو مشکل پیدا ہو گئی ہے. پوچھا کیا مشکل پیدا ہوئی؟ کہنے لگے کہ جی ہمارے پاس حلالی اور حرامی کا معیار تھا وہ ختم ہو گیا. رسول پاک فرماتے نہیں, معیار ختم نہیں ہوا, مشکل حل ہو گئی. کہتے مشکل کیسے حل ہوئی؟ کہنے لگے پہلے آزمانے کے لیے, پتہ کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرنے پڑتے تھے. کبھی دن کے سفر کیے, کبھی رات کے سفر کیے, کبھی جنگلوں کے سفر کیے, کبھی پہاڑوں کے سفر کیے, کبھی گرمی کے سفر کیے, کبھی سردی کے سفر کیے. اب گرمی سردی دن اور رات کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پہلے آزمانے کے لیے بچپن شرط تھا, اب بچپن بھی شرط نہیں ہے. جس کو جب آزمانا ہو, چاہے جنگل میں آزمانا ہو, پہاڑوں پہ آزمانا ہو, میدانوں میں آزمانا ہو, گھروں میں آزمانا ہو, بچپن میں آزمانا ہو, جوانی میں آزمانا ہو, بڑھاپے میں آزمانا ہو, اس کو ادھر لانے کی ضرورت نہیں. اس کے سامنے علی کا نعرہ لگانا, اگر چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے سمجھ لینا حلال زادہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, حیدری, یا علی, یا علی, یا علی, صدا سلامت رہو, صدا سلامت رہو. اب جب رسول پاک نے یہ فرمایا تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے فزدنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کچھ مزید تعارف کروائیے, کچھ مزید تعارف کروائیے. تو رسول پاک کیا کہنے لگے کہ جب میں معراج پہ گیا, میں چوتھے آسمان پہ پہنچا, میں نے نماز پڑھائی, تمام ملک اور تمام انبیاء نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جب نماز ختم ہو گئی فرشتے گروہ در گروہ میرے پاس آنے لگے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے ایک التجا ہے. وہ جاتا, دوسرا گروہ آ جاتا, یا رسول اللہ آپ سے ایک کام ہے. وہ گروہ گیا, تیسرا گروہ آ گیا, یا رسول اللہ آپ سے ایک گزارش ہے, آپ سے ایک التماس ہے. گروہ در گروہ فرشتے آتے رہے, مجھے سلام کر کے یہی کہتے رہے آپ سے ایک کام ہے. میں نے پوچھا کہ میرے رب کے ملائکہ وہ کام کیا ہے؟ تمام فرشتے کہنے لگے اذا رجعت الی الارض فقر منا علی سلاما, جب زمین پہ جانا علی کو ہمارا سلام کہنا. تو رسول پاک فرماتے کہ میں نے پوچھا یا ملائکۃ ربی, اور میرے رب کے ملائکہ, اتعرف علی ابن ابی طالب, کیا تم سب علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ تو فرشتے کہنے لگے کیسے نہ جانے علی ابن ابی طالب کو, ہمیں تو یہ مقام ہی تب ملا ہے جب علی کی ولا کا اقرار کیا. حیدر, 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 یا اب چکے حیدری, اب چکے حضرت ابو ذر غفاری کو تو بہت مزہ آ رہا تھا. کہنے لگے فزدنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کچھ اور بھی تعارف, قبلہ کچھ اور بھی تعارف. تو رسول پاک کہنے لگے ان اللہ خلق علی کل رکن فی ارکان عرشہ 70,000 ملک,
اللہ نے آسمان کے ہر پائے کے ساتھ 70,000 فرشتے پیدا کیے. بسم اللہ. آسمان کے ہر پائے کے ساتھ 70,000 فرشتے پیدا کیے. اور میں نے علماء کرام کی زبانی سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان کے 36 لاکھ پائے ہیں. اب 36 لاکھ کو 70,000 سے ضرب دی جائے تو موبائل دور ہے، شاید میرے اندازے کے مطابق 25 ارب 20 کروڑ فرشتے بنتے ہیں. تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ وہ نہ تسبیح کرتے ہیں، نہ تقدیس کرتے ہیں، نہ رکوع کرتے ہیں، نہ سجود کرتے ہیں. تو حضرت بزرگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کرتے کیا ہیں؟ نہ رکوع کرتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ تسبیح کرتے ہیں، نہ تقدیس کرتے ہیں. وہ کرتے کیا ہے؟ رسول پاک مسکرا کے کہنے لگے الدعاء لعلی والدعاء علی عدوہ، یہ رحمت بھیجتے ہیں محبان علی کے لیے اور تبرع کرتے ہیں دشمنان علی کے لیے. یا علی جان بے شمار بے شمار بے شمار. اب چونکہ حضرت ابو ذر غفاری کا جب رسول پاک نے چہرہ دیکھا، مسکراتا ہوا چہرہ، خوشی سے جھوم رہا ہے، تو رسول پاک کہنے لگے ابو ذر سن، لوجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر ساری دنیا محبت علی پہ جمع ہو جاتی، خالق کو جہنم بنانے کی ضرورت. یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے، میں دوبارہ جلدی اپنے موضوع کی طرف آؤں. بسم اللہ جی، بسم اللہ، بڑی مہربانی. رسول پاک نے تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو پیدا کیا. اور یہ نور اس وقت پیدا ہوا جب وقت بھی نہ تھا، جب لفظ تھا بھی نہ تھا، بلکہ میں تو یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ اس وقت نور محمد کو پیدا کیا جب برائے نام بھی کوئی چیز نہ تھی. اس مولود کا، اس محمد مصطفیٰ کا نام رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے نام سے اس کو مشتق کیا، اپنے نام سے نام رکھا. اور یہی نہیں، پھر فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. جب سے مجھ محمد کا نور ہے اسی وقت سے میرے بھائی علی کا نور ہے. اور پھر کیا کہنے لگے؟ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، جب تک جز نہ آ جائے کل مکمل ہی نہیں ہوتا. جب تک نور فاطمہ خلق نہ ہوا نور محمد کی پہچان ہی نہ ہوئی. اللہم صلی. اور ایک مرتبہ پھر آگے ایک درجہ آگے بڑھے اور کہنے لگے الحسن والحسین ریحانتی، حسن و حسین میری خوشبو ہے. صاحبان ذوق جانتے ہیں خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں ہوتی، خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہو کہ پھول کی قیمت ہی خوشبو پہ منحصر ہے. یوں کہوں کہ جب سے پھول محمد خلق ہوا ہے اسی وقت سے خوشبو ہے حسن و حسین ہے.
اور یہی نہیں، ایک درجہ اور آگے بڑھے اور فرمانے لگے سنو، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم 14 کے 14 محمد ہے۔ جب سے پہلے محمد کا نور ہے اسی وقت سے درمیانے محمد کا نور ہے، جب سے درمیانے محمد کا نور ہے اسی وقت سے آخری محمد کا نور ہے، جب سے پہلے محمد کا نور ہے اسی وقت سے 14 کا نور ہے۔ یا اور پھر علامہ ابراہیم امینی صاحب سے پوچھا گیا کہ رسول پاک نے جو کہا کہ ہم 14 کے 14 محمد ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانہ محمد، ہمارا آخری محمد، ہم 14 کے 14 محمد، تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارا پہلا بھی علی، ہمارا درمیانہ بھی علی، ہمارا آخری بھی علی، ہم 14 کے 14 علی؟ کیا محمد اور علی میں کوئی فرق ہے؟ تو علامہ ابراہیم امینی صاحب مسکرا کے کہنے لگے محمد اور علی میں فرق نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ لوگوں سے غدیر والا ایک علی برداشت نہیں ہوا، 14 کیسے برداشت کرتے؟ یا تو اللہ تعالیٰ نے ان 14 کے نور کو خلق کر کے پیشانی آدم میں رکھ کے ملائکہ کو حکم دیا کہ اب سجدہ کرو۔ ظاہراً یہ جسم آدم تھا، حقیقت میں نور محمد تھا۔ اللہ اکبر، صلوات رسول حیدری۔ اور یہ نور پشت آدم سے، پیشانی آدم سے، صلب حضرت آدم سے سفر کرتے ہوئے پہنچا حضرت ابراہیم کی پیشانی میں۔ اور حضرت ابراہیم کی 2 شادیاں ہیں۔ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ آپ میں سے بھی جس کی دوسری شادی کا ارادہ ہے اللہ اس کے اس کرتے، پاک صلبوں سے گزرتے ہوئے، پاک ارحام سے گزرتے ہوئے یہ نور پہنچا ہے جناب ہاشم کی پیشانی میں۔ ہاشم یہ لقب ہے، اس کا معنی ہے ٹکڑے کرنے والا، ٹکڑے کرنے والا۔ یہ لقب کب پڑا؟ جب پورے میدان مدینہ میں قحط پڑا، کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں، تو ان کو پتا چلا، انہوں نے اپنے قافلے واپس بلائے اور کہا جتنا اناج ہے، جتنا غلہ ہے ادھر پکایا جائے اور میرے گھر میں دسترخوان بچھایا جائے، جس کے گھر کچھ نہیں ہے وہ آ جائے، یہ رسول کے جد کا دسترخوان ہے۔ جو بچ جاتا وہ ٹکڑے کر کے، چھوٹے چھوٹے پیس کر کے مکانوں کی چھتوں پہ ڈال دیتے تاکہ فضا میں اڑنے والے پرندے بھی اس سے محروم نہ رہیں۔ اور مختصراً یہ نور پھر آیا جناب عبد المطلب کی پیشانی میں، اور جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا تو ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ جب تک قرآن مجید میں سورہ فیل رہے گا مسلمانوں کو جناب عبد المطلب کا ایمان یاد رہے گا۔ اور یہ نور یہاں آ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ نور یہاں آ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نور کا ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں، اور نور کا دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں۔ نور کا جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا وہ ربیع الاول میں رحمت للعالمین بن کے آیا، اور نور کا جو حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں آیا وہ 13 رجب المرجب کو امیر المومنین بن کے
یا علی یا علی یا علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا جشن عید میلاد النبی زندہ باد جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی اور پھر یہ نور یہاں آ کر جب دو حصوں میں تقسیم ہوا مالک نے کہا نہیں یہ نور اکٹھا ہی خلق ہوا اکٹھا ہی پیدا ہوا یہاں دو حصوں میں تقسیم کیوں ہو رہا ہے تو نور کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو طاہرہ مطہرہ زکیہ مقدسہ مطہرہ بیٹی عطا فرمائی اور حکم خدا سے دونوں کا عقد ہوا علی مرتضیٰ اور جناب فاطمہ زہرا پھر جب یہ نور ملے تو مالک نے قصیدہ پڑھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان لولو سبز رنگ کا ہے جس سے مراد امام حسن مجتبی ہے مرجان سرخ رنگ کا ہے جس سے مراد امام حسین علیہ السلام یا جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی یا علی میلاد النبی زندہ باد جشن عید میلاد النبی حیدری اللہم صلی علی محمد وآلہ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے امامت کو رکھا نسل امام حسین علیہ السلام میں اور پھر محروم امام حسن علیہ السلام کو بھی نہیں رکھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو پھر ایک جگہ جمع کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو علی کا جانشین علی بیٹا عطا کیا اور امام حسن مجتبی کو سیرت فاطمہ زہرا جیسی بیٹی فاطمہ عطا کی پھر سے جب علی و فاطمہ ملے اللہ نے دنیا میں پھر سے محمد کو بھیجا امام محمد زندہ آباد جشن عید میلاد النبی تو پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے عقد کیا طاہرہ مطہرہ پاک بی بی سے باکردار بی بی سے بصیرت بی بی سے جناب ام فروہ سے جب عقد کیا تو اللہ نے صادق کا جانشین امام جعفر صادق پیدا کیا بس یہاں تک آپ کو لے کے آنا تھا چونکہ 17 ربیع الاول جناب ختمی سرکار مرتبت اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان دونوں کی ولادت باسعادت ہے تو ایک ہی واقعہ سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں کہ اس وقت ایک شخص ہے جادوگر ہے غیر مسلم ہے اس نے مٹی اور پانی کی مدد سے کچھ کیڑے پیدا کیے اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ دیکھو میں بھی خدا ہوں مٹی سے میں نے کیڑے پیدا کیے اب جن کے ایمان کچے تھے متزلزل تھے وہ ان کے ایمان میں تزلزل آنے لگا لوگ پہنچے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تو امام نے اس شخص کو جس کا نام جعد بن درہم تھا اس کو بلایا اور کہا کہ ان کیڑوں کا خالق تو ہے وہ کہنے لگا بے شک میں ہی ہوں امام مسکرا کے فرماتے کہ اگر ان کیڑوں کا خالق تو ہے تو ان کی تعداد جانتا ہے
ان کی تعداد جانتا ہے؟ وہ کہتا نہیں جی میں تعداد تو نہیں جانتا۔ اب فرزند رسول مسکرا کے کہتے ہیں اچھا تو اتنا بتا سکتا ہے کہ اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں۔ فرزند رسول نے اشارہ کیا، جو نر تھے وہ علیحدہ ہو گئے، جو مادہ تھے وہ علیحدہ ہو گئے۔ کہنے لگے کیسا تو خالق ہے، تو خالق ہو کے نر اور مادہ علیحدہ نہیں کر سکتا، میں خالق کا بندہ ہو کے اور دشمن نے بڑی چالیں چلی، بڑے حربے استعمال کیے کہ کسی میدان میں فرزند رسول کو شکست دی جا سکے۔ کو ایک دفعہ کسی نے مشورہ دیا کہ میری زندگی گزر گئی، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو تیر اندازی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تیر چلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر دشمن، اگر تمام درباریوں میں اس سلطنت پہ، اس حکومت پہ اپنا رعب جمانا ہے تو پھر امام کو دعوت دے اور تیر اندازی کا مقابلہ کر، تیر اندازی کا مقابلہ کر۔ امام نے نہ کبھی تیر پکڑا نہ کبھی کمان پکڑی، ان کا نشانہ لگے گا نہیں، دنیا ساری مان جائے گی کہ آج شکست کس کی ہے، جیت کس کی ہے، ہارا کون ہے، جیتا کون ہے۔ تو دنیا کے دلوں پہ، دماغوں پہ جو امام کا رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تجویز بڑی پسند آئی۔ بادشاہ نے امام کو بلایا اور آ کے کہا کہ جی ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ آپ کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کروایا جائے۔ امام نے کہا میں نے کبھی تیر چلایا نہیں۔ وہ اور زیادہ چوڑا ہوا اور زیادہ خوش ہوا جب امام نے کہا نا کہ میں نے تو کبھی تیر چلایا نہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ کہنے لگے نہیں جی لوگوں کا ارادہ جو ہے آپ مقابلہ کر کے تو دیکھیں۔ جب اس نے کہا نا کہ آپ مقابلہ کر کے تو دیکھیں تو امام نے کہا کہ پھر پہلے تیر آپ چلائیں گے یا میں چلاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ ہی پہلا تیر چلا دیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے تیر کو کمان میں رکھا، جب کمان سے تیر کو چھوڑا تو وہ نشانے پہ جا کے لگا نہیں بلکہ نشان میں پیوست ہو گیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اس نے تو کبھی تیر چلایا نہیں، یہ نشانے پہ جا کے لگا کیسے؟ اور لگا بھی نہیں بلکہ اس میں پیوست ہو گیا۔ تو دوسرے نے کہا کہ شاید پہلی دفعہ جو چلایا تو زور اتنا لگایا کہ وہ نشانے پہ جا کے پیوست ہو گیا، ان کو کہا جائے دوسرا تیر چلایا جائے۔ امام نے دوسرا تیر لیا تو وہ نشانے پہ نہیں لگا بلکہ وہ پہلے تیر میں لگا، پہلے تیر کو چیرتے ہوئے اپنے نشانے تک پہنچا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے امام علیہ السلام نے 7 تیر چلائے، 7 تیر چلائے۔ ہر تیر پہلے تیر کو چیرتے ہوئے اپنے نشانے تک پہنچتا رہا۔ امام نے جب 7 تیر چلائے کہنے لگے کوئی اور لے کے آؤ۔ یہ سر جھکا کے کہتے فرزند رسول آپ کو زحمت دی ہے، آپ کو زحمت دی ہے۔ دعا ہے خداوند تبارک و تعالی سے کہ مالک کائنات ہم سب کو سیرت سرور کائنات، سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام، سیرت چہاردہ معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ دعا نہیں تسیات کریم اللہ تجھے واسطہ تیری عزت جلالت کا، تجھے واسطہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ تیری عزت جلالت کا، تجھے واسطہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اس ذکر کے صدقے ہمیں اہل بیت کی سچی معرفت عطا فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ تیری عزت جلالت کا، تجھے واسطہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، میرے اللہ ہم سب کو اہل بیت کا سچا حبدار بننے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ تیری عزت جلالت کا،
تجھے واسطہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، تجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت اور جناب ختمی مرتبت کی ولادت بسعادت کا واسطہ، میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صحب اولاد فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں موجود ہیں میرے اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرما، انہیں جناب سیرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا اس گھرانے کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ کریم اللہ جو بیمار ہے بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے